اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی ذات بابرکات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ امید ہے آپ تمام دوست بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں رانا ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہار والا 99 یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج سے 20 سال قبل ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا تھا اور وہ آج بھی امریکہ کی ایک بدترین جیل FMC کازویل میں ہے اور 86 سال کی قید سنائی گئی۔ یہ تو وہ کہانی ہے جس سے آپ سب لوگ واقف ہیں، مگر اصل کہانی وہ ہے جو ہم آپ کو ابھی بتانے جا رہے ہیں۔ وہ حقائق جو پاکستان کا میڈیا یا انٹرنیشنل میڈیا کبھی بھی آپ کو نہیں بتائے گا۔ اس کے پیچھے آخر کیا کہانی ہے؟ دجالی طاقتوں نے پوری دنیا کو کس طرح بیوقوف بنایا؟ محترم ناظرین و سامعین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ملالہ اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی دونوں اس قوم کی بیٹیاں ہیں، مگر آخر کیا وجہ ہے کہ ملالہ کے لیے ایک دنیا جنت بنا دی گئی اور دوسری طرف اسی قوم کی بیٹی دنیا میں ہی جہنم کی آگ میں جلس کر رہ گئی؟ کبھی کسی نے یہ سوچا کہ آخر یہ کارستانی کس کی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ملالہ کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا، جبکہ عافیہ صدیقی کو پچھلے 20 سالوں سے جہنم میں رکھا ہوا ہے؟ ایک طرف پاکستان کی انتہائی قابل اور باصلاحیت بیٹی جو پچھلے 20 سالوں سے اپنی موت کا انتظار کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف ایک عام سی لڑکی جس کے اصل نام سے بھی شاید بہت کم لوگ واقف ہوں گے، جس کو ڈرامائی انداز میں شیطانی طاقتوں نے دنیا کے سامنے ایک ہیروئن بنا کر پیش کیا۔ آج ہم آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے کہ آخر کس طرح پاکستان کے انتہائی قابل اور معصوم عافیہ صدیقی دنیا کے لیے دہشت گرد بنی، جبکہ پہاڑوں میں بکریاں چرانے والی گل مکئی دنیا کے لیے ملالہ بن گئی۔ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا؟ آخر انہوں نے ایسا کیا فارمولہ ایجاد کیا جس سے امریکہ اتنا خوف زدہ تھا؟ اور آج اس دور میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے کون سی ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جن کی بنا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عافیہ صدیقی انشاءاللہ جلد ہمارے پاس ہوں گی؟ ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین و سامعین، 3 مارچ 2003 کو امریکی خفیہ ادارے کے کچھ لوگ پاکستان سے ایک مطلوبہ دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے تیار تھے، جس پر 9/11 کے حملوں میں ملوث خالد شیخ محمد کے ساتھ تعاون کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان سے تعلق رکھنے والی پاکستان کی بیٹی عافیہ صدیقی تھی، جنہیں پاکستان کی سرزمین سے ان کے بچوں کے سامنے دن دہاڑے اغوا کیا گیا۔ اس کے فوراً بعد اسے افغانستان کی بدنام زمانہ جیل بگرام جیل پہنچایا گیا اور اسی دوران عافیہ صدیقی پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ امریکی خفیہ ادارے کے دعوے کے مطابق ڈاکٹر عافیہ نے امریکہ میں دھماکہ خیز مواد سمگل کرنے کی کوشش کی اور القاعدہ کو نیوکلیئر ہتھیار بنا کر دینے کی پیشکش کی تھی۔ محترم ناظرین و سامعین، قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پچھلے 300 سالوں میں پیدا ہونے والے افراد میں سے سب سے ذہین، جبکہ اس کی یہی ذہانت امریکہ جیسے تنگ نظر ملک کے لیے بالکل بھی قابل برداشت نہیں تھی، اور یہ ایک پری پلان طریقے سے 2003 میں اس کے خلاف الزامات لگا کر اس کو گرفتار کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ اپنی سازش میں کامیاب ہوا، جس کے بعد ایک امریکی عدالت نے بغیر ثبوتوں اور گواہوں کے عافیہ صدیقی کو 86 برس کی سزا سنائی۔ قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی 2 مارچ 1972 میں کراچی میں پیدا ہوئی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خاندان کی بات کریں تو وہ ایک سادہ سا مذہبی اور پڑھا لکھا گھرانہ تھا۔ ان کے والد کا مذہبی تعلیم کی طرف بہت زیادہ رجحان تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی۔ امریکہ کے خلائی ادارے ناسا نے 2010 میں ایک نئے دریافت شدہ سیارے کا نام ملالہ رکھا، یعنی کہ کفار کے مطابق ملالہ کا نام آسمان پر ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال گھنے ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی، اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ نے ایلومیناٹی کا نام تو سنا ہوگا۔ در حقیقت یہ وہی دجال کے پیروکار ہیں جن کے ہاتھ اس قدر لمبے ہیں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ، طاقت ہے کہ جس کے بارے میں شاید آپ یہ گمان نہیں کر سکتے۔ لیکن اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ان سب دجالیوں کا ڈاکٹر عافیہ اور ملالہ سے کیا رشتہ، کیا واسطہ ہے؟ محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، فری میسن اور ایلومیناٹی شیطان دجال کے دائیں اور بائیں ہاتھ ہیں۔ یہ لوگ دنیا سے مذاہب اور خاص کر اسلام کا خاتمہ کر کے دجالی نظام کو پوری دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے ہر مذہب، ہر ملک، ہر علاقے پر اپنی حکومت چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کے کونے کونے، چپے چپے سے ایسے لوگ اپنے لیے چنتے ہیں جو کہ ان کے ہاتھوں میں بآسانی آ جائیں، اور بدلے میں ان کو دنیا جہان کی مال و دولت، شہرت، ترقی سب کچھ دیتے ہیں، مگر بدلے میں ان لوگوں سے ان کے دین، روایات کو چھوڑ کر شیطان اور دجال کی پیروی کرواتے ہیں۔ اسی طرح سے دجال ان کا خدا اور مسیحا بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہودی قوم دجال کو اپنا حقیقی مسیحا سمجھتی ہے، اسی لیے ایلومیناٹی کو یہودی کنٹرول کرتے ہیں۔ یہودی عقیدے کے مطابق یہودی ہی دنیا میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ جس طرح انسان اپنے فائدے کے لیے بھیڑ بکریوں کو ذبح کرتا ہے، اسی طرح یہودیوں کے لیے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جن کو یہودی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ دنیا بھر سے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، ان کو دولت اور شہرت کی لالچ دی جاتی ہے اور بدلے میں ان سے ہر ناجائز کام کروایا جاتا ہے۔ اس گروپ میں شامل ہونے والے افراد کو راتوں رات دولت، شہرت، عزت سب کچھ ملتا ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کو اس تنظیم میں شامل ہونے کے لیے کہا جاتا ہے، اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو ایسے افراد کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ ایسے افراد جن کو دولت سے خریدا نہیں جا سکتا، ان پر جعلی کیسز بنا کر ان لوگوں کو اپنے ہی لوگوں کی نظروں میں بدنام کر دیا جاتا ہے۔ جھوٹے الزامات لگا کر ان کا وہ حشر کیا جاتا ہے کہ ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا ہے، جس طرح ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ ہوا۔ آج تک کوئی یہ نہیں جانتا عافیہ صدیقی کا قصور کیا تھا۔ بس اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے دجالی تنظیموں کے لیے کام کرنے سے انکار کیا اور اپنا ایمان بیچنے سے انکار کر دیا۔ قوم کی اس بیٹی پر ہر وہ الزام لگایا گیا جس سے قوم کا شرم سے سر جھک جائے۔ اس کے مراسم القاعدہ کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کیا گیا، پھر اس کو پر اصرار طریقے سے اغوا کیا گیا، جبکہ بگرام جیل میں شدید ٹارچر اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان پر غدار ہونے کے بے بنیاد الزامات لگائے گئے، حالانکہ پچھلے 20 سالوں کے دوران کوئی عدالت، کوئی وکیل آج تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر کوئی جرم عائد نہیں کر سکی۔ ناظرین و سامعین، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی اتنے ہی پاگل ہیں کہ ایک عام سی لڑکی ملالہ پر کروڑوں ڈالر نچھاور کر دیں؟ اس 14 سالہ لڑکی نے آخر ایسا کون سا تیر مارا کہ جس کو امریکی لوگوں نے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا؟ حالانکہ طالبان کی طرف سے کیے گئے حملے میں ملالہ کے ساتھ 2 بچیاں اور بھی تھیں، لیکن ان کو کسی نے پوچھا تک نہیں اور اسے نوبل پرائز تک دیا گیا۔ محترم ناظرین و سامعین، ایلومیناٹی اور فری میسن دجالی قوتوں کا ڈرامہ شروع ہو چکا ہے۔ ملالہ کو مستقبل میں اپنے مفادات کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ملالہ کا ہر بیان CIA لکھ کر دیتی ہے۔ یہ وہی دجالی تنظیم ہے جنہوں نے یہ ڈرامہ رچانے سے پہلے کئی ماہ تک ملالہ کو ٹریننگ دی۔ چونکہ ان کے والد CIA کے لیے کام کرتے رہے، اس لیے ملالہ سے دوسرا بہترین آپشن کوئی نہیں تھا۔ ملالہ یوسفزئی کا باپ ہر حقیقت سے واقف تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن ملالہ ایک کم سن بچی تھی، لا علم تھی، جس کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت استعمال کیا گیا۔ اس زمانے میں دجال کا ظہور تو نہیں ہوا، مگر اس کی تقریباً علامات ظاہر ہو چکی ہیں۔ جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، ان میں شامل ہوتے ہیں، ان کے لیے دنیا جنت بن جاتی ہے، دولت، شہرت ان کے قدموں میں ڈال دی جاتی ہے، مگر حقیقت میں یہی وہ جہنم ہے جس کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے۔
محترم ناظرین، ان کا اصل مقصد خاندانی نظام کو تباہ کرنا اور ان سب کے ذریعے مسلمان مردوں کو کمزور کرنا، انسانی حقوق کے نام نہاد تنظیموں کے ذریعے نکاح جیسے مقدس رشتوں کو غیر قانونی قرار دینا اور سر عام زنا کر کے پورن انڈسٹری کو مسلمان جوان لڑکوں تک پہنچانا ان کے اولین مقاصد میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اغوا کے 20 سال بعد ان کی بہن ان سے ملنے گئی تو ان سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ کمرے کے ایک حصے میں قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی تھی اور دوسری طرف ڈاکٹر فوزیہ، سینیٹر مشتاق احمد اور ان کے وکیل، درمیان میں شیشے کی دیوار۔ محترم ناظرین و سامعین، آخر میں ہمارے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد وطن واپسی اور ان انگریزوں سے رہائی نصیب فرمائے، اور ان کی واپسی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو اللہ اپنے حبیب کے صدقے کامیاب کرے اور ہمیں اپنے عظیم لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں اپنے قیمتی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔